شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ محترم ناظرین، روزوں کے مسائل میں آج ہمارا آخری موضوع وہ صدقۃ الفطر اور اسی طرح عید الفطر سے متعلق ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلا سوال وہ ہے صدقۃ الفطر سے کیا مراد ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ صدقۃ الفطر سے مراد ماہ رمضان کے اختتام پر نماز عید سے پہلے فطرانہ یعنی صدقہ ادا کرنا ہے۔ صدقۃ الفطر ادا کرنا فرض ہے۔ صدقۃ الفطر کا مقصد روزے کے دوران کیے گئے گناہوں سے خود کو پاک کرنا اور مسکینوں کو کھانا فراہم کرنا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر روزہ دار کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کے کھانے کے لیے فرض کیا ہے، لہٰذا جو اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کرے گا تو یہ مقبول صدقہ ہوگا، اور جو اسے نماز کے بعد ادا کرے گا تو وہ عام صدقات میں سے ایک ہوگا۔ سنن نبی داؤد 1609۔ دوسرا سوال ہے کہ صدقۃ الفطر کب ادا کرنا چاہیے؟ تو صدقۃ الفطر نماز عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ عید سے 1-2 روز قبل بھی صدقۃ الفطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ جس نے اسے عید کی نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا۔ سوال ہے کہ صدقۃ الفطر کس پر فرض ہے؟ صدقۃ الفطر ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ اس نے رمضان کے روزے رکھے ہوں یا نہیں۔ نماز عید سے پہلے پیدا ہونے والے بچے، گھر کے ملازمین اور گھر آئے ہوئے مہمان کا بھی صدقۃ الفطر دینا ہوگا۔ اس کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطر کی زکوٰۃ یعنی صدقہ فطر 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو فرض قرار دی تھی۔ صدقہ فطر غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ صحیح بخاری 1503۔ سوال ہے کہ صدقہ فطر کی کتنی مقدار ہے؟ تو جواب ہے کہ صدقہ فطر کی مقدار 1 صاع ہے، جو تقریباً 2.5 کلو گرام کے قریب ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 صاع جو یا 1 صاع کھجور کا صدقہ فطر چھوٹے بڑے آزاد اور غلام سب پر فرض قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری 1512۔ صدقہ فطر میں افضل یہ ہے کہ گندم، چاول، جو، کھجور، منقع، پنیر یا جو اناج بھی بطور خوراک زیر استعمال ہو ان سے صدقہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ البتہ کسی عذر کی وجہ سے مذکورہ اناج کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ہم صدقہ فطر میں 1 صاع اناج یا گیہوں یا 1 صاع جو یا 1 صاع کھجور یا 1 صاع پنیر یا 1 صاع زبیب یعنی خشک انگور یا انجیر نکالا کرتے تھے۔ صحیح بخاری 1506۔ سوال ہے کہ عید الفطر کے دن کون سے کام کرنا مسنون ہے؟ تو سب سے پہلا مسنون کام وہ عید کے دن غسل کرنا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن غسل کیا کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ 1315۔ اس کے بعد دوسری سنت یہ ہے کہ عمدہ لباس کا اہتمام کیا جائے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے مواقع پر اپنا سب سے خوبصورت لباس پہنتے تھے۔ زاد المعاد
جلد 1 صفحہ 425۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن سرخ دھاری دار چادر زیب تن کرتے تھے۔ المعجم الاوسط للطبرانی 7605۔ اسی طرح تکبیرات پڑھنا، اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کا حکم عام ہے، جس میں عیدین کے مواقع پر بھی شامل ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن تکبیریں کہتے ہوئے عیدگاہ کی طرف روانہ ہوتے، نماز ادا کرنے تک تکبیروں کا سلسلہ جاری رکھتے، جب نماز ادا کر لیتے تو تکبیریں کہنا ترک کر دیتے۔ المصنف ابن شیبہ 5664۔ نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ بے شک سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دن کے آغاز میں مسجد سے عیدگاہ کی طرف جاتے اور بآواز بلند تکبیر کہتے، یہاں تک کہ عیدگاہ پہنچ جاتے اور تکبیر کہتے رہتے یہاں تک کہ امام آ جاتا۔ السنن الکبریٰ للبیہقی 6129۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ تکبیرات پڑھنا ثابت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ فتح الباری جلد 9 صفحہ 8۔ نماز عید سے پہلے فطرانہ ادا کرنا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزہ دار کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کے کھانے کے لیے فرض کیا ہے، لہٰذا جو اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کرے گا تو یہ مقبول صدقہ ہوگا، اور جو اسے نماز کے بعد ادا کرے گا تو وہ عام صدقات میں سے ایک ہوگا۔ سنن نبی داؤد 1609۔ نماز عید الفطر سے قبل میٹھا کھانا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نہ نکلتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند کھجوریں نہ کھا لیتے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاق عدد کھجوریں کھاتے تھے۔ صحیح بخاری 953۔ اگر کھجوریں میسر نہ ہوں تو کوئی بھی میٹھی چیز کھائی جا سکتی ہے۔ خواتین اور بچوں کو نماز عید کے لیے لے کر جانا۔ حفصہ بنت سیرین رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہم اپنی جوان لڑکیوں کو منع کرتے تھے کہ وہ عیدین میں باہر نکلیں۔ پھر ایک عورت بصرہ آئی اور بنو خلف کے محل میں قیام کیا۔ وہ کہتی ہے میری بہن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جب ہم میں سے کسی عورت کے پاس اوڑھنی نہ ہو تو کچھ قباحت تو نہیں کہ وہ نماز عید کے لیے نہ نکلے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ اپنی ساتھی کی چادر لے لے، اور اسے چاہیے کہ وہ خیر کے کام میں اور مسلمانوں کی دعا میں حاضر ہو۔ صحیح بخاری 324۔ سیدہ ام عطیہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یعنی ہم دونوں عیدوں میں جوان، کنواری، پردہ نشین عورتوں کو نماز کے لیے لے کر آئیں، جبکہ حائضہ عورتوں کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے دور رہیں۔ صحیح مسلم 2054۔ خواتین کو عیدگاہ آتے جاتے وقت اپنی زینت چھپا کر نکلنا چاہیے اور ایسی خوشبو سے اجتناب کرنا چاہیے جو مردوں تک پہنچ رہی ہو۔ عیدگاہ میں نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری 956۔ اسی طرح خطبہ عید، نماز کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے، اور عید کا خطبہ ممبر پر نہیں ہوتا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا خطبہ ممبر پر نہیں دیا۔ صحیح بخاری 956۔ خطبے کے وقت خاموشی اختیار کی جائے۔ اسی طرح راستہ تبدیل کرنا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن ایک راستے سے جاتے پھر دوسرا راستہ بدل کر آتے۔ صحیح بخاری 986۔ اسی طرح ایک سنت باہم ملاقات کرنا بھی ہے۔ عید کے روز مسلمانوں کی باہم ملاقات آپس کی محبت بڑھانے کا سبب بنتی ہے۔ صحابہ کرام اس ملاقات میں ایک دوسرے کو مندرجہ ذیل دعا دیا کرتے تھے، کہتے تقبل اللہ منا و منک، اللہ ہم سے اور آپ سے عبادت قبول فرمائے۔ فتح الباری لابن حجر
جلد 2 صفحہ 446۔ اسی طرح خوشی منانا اور کھیل وغیرہ کھیلنا جائز ہے، لیکن ایسے کام نہ کیے جائیں جن کے کرنے سے منع کیا گیا ہے اور جن کے کرنے سے گناہ ہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر میرے ہاں تشریف لائے جب میرے پاس انصار کی 2 بچیاں تھیں، اور انصار نے جنگ بعاث میں جو اشعار ایک دوسرے کے مقابلے میں کہے تھے انہیں گا رہی تھیں۔ کہا وہ کوئی گانے والیاں نہ تھیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھ کر کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شیطان کی آواز بلند ہو رہی ہے؟ اور یہ عید کے دن ہوا تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، ہر قوم کے لیے ایک عید ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ صحیح مسلم 2061۔ اسی طرح اگلا سوال ہے کہ نماز عید کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ نماز عید 2 رکعت ہیں۔ پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن 2 رکعتیں پڑھی، نہ ان سے پہلے کوئی نفل پڑھا نہ ان کے بعد۔ پھر خطبہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس آئے اور بلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا، خیرات کرو۔ وہ خیرات دینے لگی، کوئی اپنی بالی پیش کرنے لگی، کوئی اپنا ہار دینے لگی۔ صحیح بخاری 964۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں پہلی رکعت میں 7 اور دوسری میں 5 تکبیریں کہا کرتے تھے۔ نماز عید کا مکمل طریقہ کچھ اس طرح سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ جاتے، سب سے پہلے نماز پڑھتے، پھر خطبہ دیتے، جبکہ لوگ صفوں میں بیٹھے رہتے۔ خطبے میں لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے، اور اگر کہیں لشکر بھیجنا ہوتا تو اس کی تیاری وغیرہ کا حکم دیتے، پھر واپس لوٹتے۔ نماز سے پہلے وضو کر کے قبلے کی طرف منہ کریں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کریں، جیسا کہ صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 738 میں ہے۔ پھر سینے پر ہاتھ باندھ کر دعائے استفتاح پڑھیں، پھر دعائے استفتاح ختم کر کے قرأت سے پہلے ٹھہر ٹھہر کر 7 تکبیریں کہیں، جیسا کہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1151 پر ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ پھر امام اونچی آواز سے اور مقتدی آہستہ آواز سے الحمد شریف پڑھیں، پھر امام اونچی آواز سے قرأت کرے اور مقتدی چپ چاپ سنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں سورہ قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعۃ وانشق القمر وہ پڑھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھنے کا ذکر بھی آتا ہے۔ صحیح مسلم صلاۃ العیدین حدیث نمبر 891۔ بہتر ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد مسنون قرأت کی جائے۔ جب پہلی رکعت پڑھ کر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں اور قیام کی تکبیر کہہ لیں تو قرأت شروع کرنے سے پہلے 5 تکبیریں کہیں۔ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 1151 اور اس کی اسناد حسن ہے اور امام احمد نے اسے صحیح کہا ہے۔ پھر 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ اسی پر عیدین اور عید الفطر کے مسائل کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم نے ان دروس کے اندر جو پڑھا اور سنا، اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن